سب سے پہلے تو تمام بچوں اور تمام ان کے والدین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہمارا آج کورس کا پہلا دن ہے، جس کورس کے لیے ہم مطالعہ قرآن حکیم۔ یہ کورس میں پہلے آپ کو اپنا تعارف کروا دوں اور اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنے کوآرڈینیٹر کا بھی تعارف کرا دوں، اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا کورس کے اوپر بات کر کے پھر آگے چلیں گے کہ کیا ہم کو کورس کے اندر آپ سے مطلوب ہے اور کس طریقے سے ان چیزوں کو ہم کرتے جائیں گے پورے کورس کے درمیان۔ سب سے پہلے تو میرا نام سید زرار عارف ہے اور میں آپ کا جو ہے وہ یہاں پر انسٹرکٹر ہوں۔ قطر سے ہم جو ہے وہ یہ بات آپ کو ہوسٹ کر رہے ہیں، اور یہ پروگرام مطالعہ قرآن حکیم جو ہے وہ علم فاؤنڈیشن کا ایک تیار کردہ کورس ہے، جس کو انہوں نے قرآن کو مختلف حصوں کے اندر انہوں نے بچوں کے لیے ڈیوائڈ کیا، جس میں حصہ اول سے لے کر 7 اس کے سٹیپس میں انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ جو ہمارا یہ سیشن ہے یہ بک 1 سے متعلق ہے، حصہ اول سے متعلق ہے، اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ مختلف صورتوں میں اسٹڈی بھی کریں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے مختلف واقعات قرآن کے اندر فرمائے ہیں، اور ہم کو کس طریقے سے اس کو سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، تاکہ بچوں کو انٹریکٹیو سیشن کے اندر ان کے کوسچن آنسرز کے ساتھ، ان کی کلیریفیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ ہم ان باتوں کو آگے بڑھائیں، اور دیکھیں کہ کتنی پارٹیسپیشنز آپ لوگ کرتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے بچے جو ہے وہ ہم کو اس کو سیکھتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بریف انٹروڈکشن تھا۔ اب میں جو ہے وہ چاہوں گا کہ ہمارے کوآرڈینیٹر اشفاق احمد صاحب بھی اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دیں، اور پھر وہ آپ کو یہ پروسیجر بتائیں گے کہ بچے کس طریقے سے اس کے اوپر اپنی اٹینڈنس اور کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، اپنے اسائنمنٹس کس طریقے سے جمع کرائیں گے۔ تو اشفاق صاحب آپ اس کے اوپر ذرا سا بات کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر حضرت صاحب۔ میرا نام محمد اشفاق احمد ہے اور میں اس کورس کا کورس کوآرڈینیٹر ہوں۔ تو میں بہت سب کا شکریہ ادا کروں گا جو آپ لوگ نے وقت نکالا اور اس کورس کو جوائن کیا ہے۔ میں پہلی چیز اس میٹنگ کے جو ریکوائرمنٹ ہے، سب سے ریکویسٹڈ ہے کہ اپنے آڈیو اور ویڈیو پلیز آپ بند رکھیں، اور جس کو بھی جب بھی کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے، کسی بھی اگر کوئی کویشچن ریز کرنا چاہ رہا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس ریز یور ہینڈ کا ایک آئیکن آئے گا، جس میں آپ ریز یور ہینڈ کیجئے، کوئی ڈاؤٹ ہے تو جب بھی جو زرار صاحب ہے انشاءاللہ جب وہ بتائیں گے، جب آپ لوگ کے کویشچنس ہم لیں گے۔ اور دوسری چیز ریگارڈنگ یہ آپ لوگ کے اسسمنٹس ہے، اسسمنٹس کے تعلق سے کورس کے اینڈ میں تمام ایک کویشچنر جو زرار صاحب بتائیں گے، اس کے بعد آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آئیدر تھرو واٹس ایپ یا پھر ای میل کے تھرو آپ سب لوگ اپنے جو رسپانسز ہے وہ آپ جمع کرائیے۔ اس میں ہے نا پلیز آپ اپنا پورا نام اور اسٹوڈنٹ آئی ڈی وہ لازم ہے کہ آپ مینشن کیجئے، اور یہاں پر بھی آپ جب بھی اسٹارٹ کیں تو سب لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا پورا نام اسٹوڈنٹ آئی ڈی کے ساتھ، یا نہیں تو اسٹوڈنٹ آئی ڈی سے آپ ہے نا پریزنٹ، یہ آپ اس چیٹ باکس جو آئے گا اس کو ڈال دیجیے، تاکہ اس سے ہم لوگ آپ کے اٹینڈنس لے لیں گے۔ اور انشاءاللہ ابھی ہم یہ بیسک آداب ہے اور جو رولز ہے اس گروپ کے، اور مزید کوئی بھی اگر ایسا ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور میں اس کو کلیریفائی کر دوں گا۔ زرار صاحب انشاءاللہ ہم پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ ایک سیکنڈ۔ یہ جو ہمارا پروگرام ہے، یہ پروگرام 5:45 قطر ٹائم کے مطابق، اور آپ اس کو لائز آن کر سکتے ہیں، 1.25 گھنٹے کا یہ ہمارا پروگرام ہے۔ اس 1.25 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ 1 آور ہمارا جو ہے وہ اسٹڈی اسٹف ہوگا،
اور انٹریکٹیو ہوگا. بیچ میں نماز کا وقفہ ہوگا. نماز کے وقفے کے دوران ہم آپ کو 10 منٹ کے لیے کوئی آپ کو چھوٹی سی جو ہے نا کلپ ویڈیو یا تلاوت لگائیں گے, اور وہ بھی اس چیپٹر سے ریلیونٹ ہوگی, جس کے اوپر آ کر کے اس کے بعد ہم آپ سے کوشچن آنسر ضرور کریں گے. تو سب سے پھر دوبارہ گزارش یہی کہ اپنے مائک اور اپنے اس کو اس وقت تک نہ کھولیں جب تک کہ ہم جو ہے وہ آپ کو نہ کہیں کوشچن آنسر. اچھا, کوشچن آنسر سیشن جو ہوگا وہ لاسٹ میں ہوگا, اور وہ لاسٹ کے جو 15 منٹس ہم نے رکھے ہیں, تو میں نے آپ کو بتایا کہ 1 آور 15 منٹس کا ٹوٹل سیشن ہے, اور اس کے اندر آپ سمجھ لیجیے 1 آور ہمارا جو ہے وہ انٹریکٹیو سیشن ہوگا, جس کے اندر ہم تمام چیزیں سیکھیں گے. اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ لاسٹ 15 منٹس کے اندر آپ کو جو بھی کوشچن آنسر ہے, اور اگر آپ کو بیچ میں بھی کر رہے ہیں تو آپ ریز یور ہینڈس کریں, ڈیفینیٹلی اگر میں اس کا جواب دے سکوں گا تو میں آپ کو اٹینڈ کر لوں گا. چلیں ہم اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جب اس قرآن کا ہم مطالعہ قرآن حکیم کرنے کے لیے جا رہے ہیں, جس کو ہم نے نام جو ہے وہ اس کورس کو ہم نے نام دیا تفہیم دین نونہال کا, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ تلاوت اور ترجمہ قرآن کے چند آداب ہم کو یہاں پہ سیکھنے پڑیں گے. ظاہر سی بات ہے, ہم قرآن کو جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں, تو ان کے آداب کس طریقے سے ہم کو کرنے چاہیے وہ ہم سارے بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو بھی یہ بات دیکھ لینی چاہیے کہ کیا اس میں کرنا ہے ہمیں, تاکہ اس کا خیال ہم رکھیں اور اس سے آگے بڑھیں. تو پہلا ادب یہ ہے کہ پاک صاف اور باوضو ہو کر قرآن حکیم کی تلاوت کرنی چاہیے. یہ تو قرآن کے پہلے آداب میں سے ہے. ظاہر سی بات ہے, قرآن جو ہے وہ اللہ کا وہ کلام ہے جس میں ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے مخاطب ہے. تو اگر یہ اس کی سمجھ لیں اس کا پروٹوکول ہے یا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے آداب کے ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس کو جب پڑھیں تو باوضو ہو کر پڑھیں. سیکنڈ یہ کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. اعوذ باللہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ کیونکہ شیطان کا اللہ سے یہ وعدہ ہے کہ وہ انسان کو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دے گا, اور انسان کی کامیابی اسی وقت ہی ہے جب وہ اپنے رب کی بات کو سنے اور اس پر اسی طرح سے عمل کرے جیسا کہ عمل مطلوب ہے. تو شیطان ہم کو جو ہے وہ نظر تو نہیں آتا, لیکن وہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈالے گا, ہمیں کسی طریقے سے الجھائے گا. تو اللہ رب العزت نے ہی ہم کو وہ کلام سکھایا جس میں ہم اللہ رب العزت سے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو جو ہے وہ اپنی پناہ میں لے لے اور شیطان سے بچا لے. تو اس لیے ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے, اور اس کے بعد فوراً ہی ہم بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہوئے ہم بسم اللہ کر کے شروع کریں اس بات کو. تیسری بات یہ کہ تجوید کے ساتھ تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے. جب ہم صرف تجوید کریں, پہلے تو اس کورس کا مقصد بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کورس کا مقصد قطعی طور پہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تجوید سکھائیں گے یا ہم جو ہے وہ یہاں پہ تلاوت کروا کر کے ان کو حافظ بنائیں گے. تو میں نے تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن میں بھی بتا دیا تھا شروع میں کہ یہاں پہ اس کا مقصد نہیں ہے, لیکن ہاں جب کبھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو یہ اس کے لیے اس کی ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اس کی تجوید کے ساتھ تلاوت ہو اور تجوید صحیح ہونی چاہیے. نمبر 4 پوائنٹ یہ ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے رب العالمین اور اس کے کلام کی عظمت بھی دل میں ہونی چاہیے. مطلب دیکھیے, قرآن کو صرف پڑھ لینا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ قرآن کیا ہے کہ ہمارے رب کے وہ الفاظ جس میں رب جو ہے وہ ہم سے براہ راست مخاطب ہے اور ہم سے جو ہے وہ ہم کلام ہے. تو اس کے اندر ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب رب وہ رب جس نے پوری کی پوری کائنات اور یہ پورا کے پورے جو ہے وہ ہمارے لیے کائنات بھی بنائی اور اسی نے ہم کو جو ہے وہ نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں, جب اس رب کے کلام کو ہم اپنے الفاظ میں اپنی زبان میں پڑھتے ہیں تو اس کی عظمت کو دل میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ وہ رب باری تعالیٰ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں, اور اس کی تلاوت اس احساس کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے, نہ کہ صرف کہ ہم تیز تیز پڑھ رہے ہوں, نہ کہ صرف یہ کہ ہم رٹ لیں اس کو. تو ہم قرآن کو صرف رٹ لیں یا قرآن کو تیز تیز پڑھیں تو یہ اس کی عظمت کی جو ہے وہ کہ بالکل جو ہے وہ اپوزٹ ہوگا, بالکل ہی الگ ہوگا اس سے. نمبر 5 یہ کہ تلاوت جو ہے وہ آہستہ اور بلند آواز سے کی جا سکتی ہے, البتہ یہ کہ خیال رکھنا چاہیے کہ بلند آواز تلاوت سے کسی کے کام یا آرام میں خلل نہ ہو. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم تلاوت کریں تو ہم بلند بھی کر سکتے ہیں, اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ہی فرمایا کہ بلندی آواز میں تلاوت ہو سکتی ہے اور آہستہ الفاظ میں بھی تلاوت ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم کریں تو ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں اس کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے, تو یہ سننے والے سامعین کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ اس کی عظمت کا خیال رکھنا لازم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم یہ جب ہم تلاوت کر رہے ہوں تو اس بات کا ہم خود بھی خیال رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو تلاوت کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ اس عظمت کا خیال نہیں رکھ پا رہا, یا تو وہ کام میں الجھا ہوا ہے یا سو رہا ہے یا لیٹا ہوا ہے یا
کسی اور چیز کے اندر وہ اس کے آرام میں خلل پڑ رہا ہے، تو اس چیز کا خیال بھی ہمیں ہی رکھنا چاہیے۔ چھٹا یہ کہ سجدہ تلاوت والی آیات پر سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کے اندر جو ہے وہ 14 جو مقامات کے اوپر سجدے ہیں، تو ان سجدوں کی جو ہے وہ تلاوت جب بھی آئے تو میں آپ کو ویسے بھی اگر آئے گی تو میں بتا دوں گا، ویسے تو اس بک ون کے اندر بہت ہی کم جگہ پہ، میرا خیال ہے اس میں کہیں پر بھی ایسی جگہ پر نہیں ہے جہاں پہ سجدہ تلاوت آئے، لیکن اگر سجدہ تلاوت آتی ہے تو پھر وہ باوضو ہو کر کے وہاں پر آپ بعد میں جب یہ سیشن ختم ہو جائے تو آپ جا کر کے اس کو سجدہ تلاوت کر سجدہ ادا کر لیں۔ نمبر 7، جب کوئی دوسرا تلاوت کر رہا ہو تو اسے خاموشی سے سننا اور توجہ سے سننا چاہیے۔ یہ میں نے آپ کو ابھی بات بتائی بھی تھی کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی دوسرا کے آرام میں اور کام میں خلل نہ پہنچے، تو اسی طریقے سے جب کوئی دوسرا اگر آپ سن رہے ہیں تلاوت تو اس کا پھر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو خاموشی سے سنا جائے اور اس کو توجہ دینی چاہیے۔ قرآن کی بات ہے کہ میرے رب کے کلام کو پڑھا جا رہا ہے اور اس کو سننا لازم ہو جاتا ہے۔ پھر 8واں یہ کہ ترجمہ اور تشریحات کے مطالعے کے وقت خوب غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہی مین ہمارے اس کام کا جو ہے وہ مقصد ہے کہ جو کورس آپ کو کرایا جا رہا ہے اس کے اندر ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ جو ہے وہ عربی ٹیکسٹ کو بالکل رٹنا اور حفظ کرنا شروع کر دیں، تو وہ بات نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم یہ کہ ترجمہ اور تشریحات کے اندر جو بات سمجھنے کی ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو بات کو بتائیں اور آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں، تو آپ کے اندر یہ خود سے بچوں کے اندر یہ بات ڈیولپ ہو کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیسے اس کو سمجھیں اور اس بات کا ذکر قرآن میں کس طریقے سے آ رہا ہے اور آیات کا جو مفہوم ہے جو اس کے بارے میں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں، تو اس میں کیا بات جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے یا جو بات ہے ہم کو سمجھنی چاہیے وہ کیا ہے اس کے اندر، اس کو ہم ذہن نشین کر لیں۔ کہ جیسے اگر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے قرآن میں اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ابلیس کا واقعہ جو کہ وہ کئی مقامات پہ 7 مقامات کے اوپر یا 6 یا 7 مقامات پہ قرآن کے اندر آیا ہے، تو جب وہ مقامات پہ آئے گا تو ہم کو اس کا پتا ہو کہ وہ واقعہ کیا ہوا تھا اور کس طریقے سے ہوا تھا، اس کی کس ڈائمینشنز کے اوپر بات ہو رہی ہے، کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی محبت و اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو کر احکام دین سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن حکیم کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے۔ 10واں پوائنٹ ہمارا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت اور جنت اور خوشخبری والی آیات کا ترجمہ پڑھتے وقت اظہار خوشی اور شکر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگنی چاہیے۔ نمبر 11 یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب، اب غضب کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا غصہ ہے، اللہ کا غضب ہے، اس سے اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ کو غصہ آئے گا، اللہ کا غضب ہم پہ نازل ہوگا تو پھر جنت کے لیے جو ہم نے دعا مانگی ہے وہ تو پھر جو ہے وہ ہم کو نہیں مل سکتی۔ تو جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے ان کو جنت کا تو کوئی ان کو ملنے کا کوئی جسے کہتے ہیں چانس نہیں ہے۔ تو پھر وہاں پہ کیا ہے کہ جہنم اور اس کے عذاب والی آیات کا ترجمہ پڑھتے وقت ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر ہو کہ اگر تو اللہ کا غضب ہم پہ ہوا تو پھر ہم کو پھر جنت ملنے کی جو ہے امید کم ہو جائے گی، بلکہ ہم کس طرف جو ہے وہ دیے جائیں گے، جبکہ جہنم کی طرف جو ہے وہ دھکیلے جائیں گے۔ تو اس لیے اس وقت جب یہ آیات آئیں جن میں غضب، جہنم اور اس کے عذاب والی آیتیں ہوں تو اللہ کا خوف جو ہے وہ رکھتے ہوئے ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات مانگنے کی دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 12 یہ کہ تلاوت کے آخر میں اپنے والدین، اساتذہ کرام، مرحومین اور پوری امت مسلمہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں اس دنیا کے اندر، ان سب کی جو ہے بھلائی مغفرت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اب کچھ آپ کے لیے ایک اہم ہدایات ہیں۔ وہ ہدایات کیا ہیں کہ تمام طلبہ جو ہے اس نصاب کے مطالعے کے دوران جو ہے وہ درج ذیل باتوں کو آپ لوگ بھی ذہن میں رکھیں گے کہ مطالعہ قرآن حکیم کی کتاب کے ادب اور حفاظت کا بھرپور انتظام کریں اور اس کی جلد بندی بھی کروائیں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ آپ آئندہ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ یعنی جو آپ کو نوٹس دیے جا رہے ہیں، ہم نے تو آپ کو جو ہے وہ PDF فائلز دے دی ہیں، آپ PDF فائلز کا اگر آپ پرنٹ آؤٹ نکال لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو اس طرح سے رکھیں کہ وہ پرنٹ آؤٹ آپ کے پاس ضائع نہ ہو، جبکہ آپ اس کو استعمال میں لے سکیں۔ اور اگر ان کے اوپر آپ ورک اپ بھی کر رہے ہیں تو آپ کے جتنے بھی ایکسرسائزز اس کے اندر ہوں گی اور جو بھی انٹریکشن ہم کریں گے تو اس کو لے کر کے اور اس کے اوپر انٹریکشن کرنے کے بعد اس کا PDF ہی آپ ہم کو جو ہے نا اسنیپ شاٹ یا تصویر بنا کر ہمیں بھیج دیجیے یا ای میل کر دیجیے، جس کو ہم دیکھ لیں گے، اسکین کر کے آپ بھیج دیجیے اپنے۔ اس کے اوپر یہ میں نے آپ کو پہلے ہمارے اشفاق صاحب نے بتا دیا تھا کہ اسٹوڈنٹ ID اس کے اوپر لکھنا بہت نہایت ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ اسی سے آپ کی جو ہے وہ اٹینڈنس بھی لگے گی، اسی سے آپ کی اسائنمنٹس کی اسسمنٹ بھی ہوگی اور اسی کی بیسس پر جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی اینڈ میں ملے گا۔
اچھا، مطالعہ قرآن حکیم میں پیش کیے گئے ترجمے کا انتخاب بہت سے علماء کرام اور بزرگان دین کے معروف تراجم سے کیا گیا ہے، تو اس بات کا خیال اس میں رکھا گیا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ علم فاؤنڈیشن کا یہ کورس ہے جو کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مختلف وفاق کے علمی نصاب کے اندر بھی، مطلب تعلیمی نصاب کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کا خیال رکھا گیا کہ علماء کرام اور بزرگان دین کے جو معروف ترجمے ہیں وہ اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ان معزز شخصیات کی عظیم جدوجہد اور بے لوث خدمات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور انہیں اپنا محسن سمجھنا چاہیے، اور ان حضرات کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جنہوں نے اس کے نصاب کو خوب سے خوب تر بنانے کے لیے محض صرف اخلاص کی بنیاد پر کام کیا۔ ان کا مقصد کہیں جو ہے وہ کسی اور مقصد میں نہیں تھا، بلکہ صرف یہ تھا کہ وہ دین کو آگے بڑھائیں تاکہ لوگوں کے اندر اور بچوں کے اندر، خاص طور پہ آپ ہماری آنے والے جو ہے وہ نسلیں ہیں اور آنے والے جو ہے وہ نیا آپ سارا دار و مدار جو ہے وہ آپ ہی لوگوں پر ہے اور آپ ہی لوگوں کے کاندھوں پر ہے، تو آپ کو بھی وہ چیزیں، وہ بنیادیں سمجھنی چاہیے دین کی، وہ اقدار سمجھنے چاہیے دین کے، جو کہ ہم نے یا ہمارے بزرگوں نے جو ہے وہ بہت آگے جا کر کے عمروں میں سیکھے تھے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر وہ روش پہلے سے پیدا ہو اور وہ پہلے سے اس بات کو سمجھنا شروع کریں، کیونکہ آج تک کہ ہم نے جو قرآن کا علم جو ہے بچوں کے اندر دیکھا ہے وہ کیا ہے، وہ تجوید کے اوپر زیادہ زور کرتے ہیں، تلاوت کے اوپر زیادہ زور رکھتے ہیں۔ تو ہم ان کے اندر یہ فکر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اس کورس کے ذریعے، تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ سوچنے کا جو ہے ترجمے کے ساتھ ساتھ سوچنے کی اور سمجھنے کی بات زیادہ بڑھ جائے اور زیادہ زیادہ غور و فکر کریں اس بات کے اندر۔ اس نصاب میں قرآن حکیم کے ترجمے اور اس کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دینی مسائل اور قرآن حکیم کے احکامات کی تفصیل جاننے کے لیے علماء کرام سے رجوع کرنا پڑے گا۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم کہیں یہ سمجھیں کہ اس کورس کا مقصد ہمارے مسائل کو حل کرنا ہے، تو مسائل، دینی مسائل کا تعلق یہاں پر ہمارا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہمارا بنیادی مقصد جو ہے وہ اس میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے، تاکہ ہم دین کے قرآن کے ذریعے اور اس فکر کو سمجھ سکیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ اس نصاب کا ایک اہم مقصد قرآن حکیم کے بنیادی پیغام اور ہدایات سے طلبہ کو واقف کرانا ہے۔ البتہ اس مطالعے کے نتیجے میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھنا کہ ہم خود قرآن حکیم سے مسائل اور احکامات اخذ کر سکتے ہیں اور ہمیں اہل علم سے کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں، یہ ہرگز مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں یا بچوں کے دل میں کہیں ایسی بات پیدا ہو جائے کہ نہیں جی اب تو ہم قرآن کو سمجھنا شروع کر دیا تو ہم خود سے اپنی انٹرپریٹیشنز نکالیں گے، کسی بات کو سمجھنے کے لیے خود سے سمجھنا شروع کر دیں گے، نہیں جی ہم تو جو ہے وہ اہل علم کے پاس تو ایسا نہیں ہے۔ جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ قرآن کے مسائل اور احکامات، اس کو اخذ کرنے کے لیے ہم کو اس انداز میں نہیں پڑھ رہے، بلکہ ہم اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن ہم کو جو ہے وہ ہم سے قرآن کے ذریعے کیا بات ہمیں آگے دی جا رہی ہے۔ یہ جو بچے اس کے اندر سپاٹنگ کر رہے ہیں میرے لیے اس پہ یہ ہم نوٹ کر رہے ہیں، یہ ایسا نہ کریں، یہ اینوٹیشنز کو آف رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہ کیجئے اسکرین کے اوپر پلیز۔ پانچ جو ہے وہ قرآن حکیم کے مطالعے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآنی احکامات اور تعلیمات کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل کے ذریعے فرمائی۔ گویا قرآن حکیم کی عملی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء الحسنی سے میسر آئے گی۔ اس سلسلے میں اپنے اساتذہ کرام اور اہل علم سے رہنمائی لیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اس کا پہلا چیپٹر۔ ہم نے آپ کو آج کے اسائنمنٹس پہ جو ہے وہ تقریباً ڈے 1A، ڈے 1B، ڈے 1C، ڈے 1D جو ہے وہ اس طرح کے 4 جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں۔ تلاوت کا مقصد صرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف عربی ٹیکسٹ ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی ہم جو ہے استطاعت اپنے اندر لے کر آئیں، اور اس کو یہی ہمارا مقصد ہے اس کورس کا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ہم کریں گے تو کیا ہوتا ہے کہ ایمان ہمارا تر و تازہ ہوتا رہتا ہے، کہ ہم کو یہ یاد رہتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا جو ہے وہ تقاضا کرتے ہیں، یا اللہ رب العزت نے ہم کو جو ہدایت دی ہے اس میں ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ہماری کامیابی جو ہے وہ مطلوب اور مقصود ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی تلاوت پر بہت اجر و ثواب و فضیلت کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں چند فضائل یہ ہیں کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس شخص نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم میں سے ایک حرف بھی پڑھا اس کے بدلے اسے 1 نیکی ملے گی، اور 1 نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت۔
جو قرآن کا ماہر ہو وہ معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا. جو شخص کسی معذوری کی وجہ سے قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے تو اس کا اجر دگنا ہوگا. یہ بات ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ اٹک اٹک کر پڑھنا. ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا مسئلہ یا عذر موجود ہے, تو کوئی معذوری ہے, کوئی عذر موجود ہے, تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. جیسے کسی کی زبان میں لکنت ہوتی ہے یا زبان جو ہے وہ صاف نہیں ہوتی, صاف گوئی نہیں ہوتی. لیکن اگر تو ہم دنیا کے تمام کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور علوم حاصل کر سکتے ہیں, ان کو تو بڑی روانی سے پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر ہم اپنی اس قرآن کی تجوید کو ٹھیک نہیں کر رہے یا اس کو صحیح سے پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے, تو پھر یہ عذر ہمارے لیے, یعنی جسے کہتے ہیں, وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کی اس معذوری کو ختم نہ کر سکیں. تو وہ معذوری جو ختم ہو سکتی ہے, جو کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں, وہ اس کے اندر کاؤنٹ نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ وہ اس میں نہیں گنی جاتی. تو جو شخص کسی معذوری کی وجہ سے قرآن کو اٹک اٹک پڑھتا ہے تو وہ معذوری اس کی پرماننٹ یا مستقل معذوری کی وجہ پہ یہاں پہ بیان کرتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے بچوں کو بھی قرآن حکیم کے بارے میں بنیادی معلومات جو ہے وہ کیا ہے کہ کل آیات جو ہے وہ تقریباً 2632 یعنی 2636 آیات جو ہے وہ 632 آیات جو ہے وہ موجود ہیں. کل صورتیں جو ہے وہ 114 ہیں, 114 صورتیں ہیں قرآن میں. اور اسی لحاظ سے کل منزلیں جو اس میں ترتیب دی گئی ہیں وہ 7 منزلیں ہیں قرآن کی. کل رکوع جو ہے وہ 558 ہے, یعنی 558 رکوع ہیں اس کے. اور کل پاروں میں جو اس کی تقسیم بنتی ہے قرآن کی وہ ہے 30 پارے, تاکہ جو ہے وہ 30 حصوں کے اندر ہم اس کو مزید کر کے اس کو پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں. ورنہ 7 منزلوں کا ذکر جو ہے وہ بہت شروع سے موجود ہے قرآن کا. تجوید کی تعریف اور اہمیت کیا ہے وہ یہاں پر آپ کو واضح کر دیتے ہیں کہ تجوید وہ علم ہے جس سے قرآن حکیم کے ہر حرف کو اس کے صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنے, آیاتوں اور مناسب جگہ وقف کرنے کا طریقہ آ سکے. تجوید کا حکم یہ ہے کہ اس کا اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے جس سے تلاوت کے دوران غلطیوں سے بچا جا سکے, تاکہ انسان گناہگار ہونے سے بچ سکے. یہی وجہ ہے کہ تجوید کا علم سیکھنے سے تلاوت کے دوران غلطیوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. قرآن حکیم اور حدیث شریف میں بھی تجوید کے ساتھ تلاوت قرآن کا حکم دیا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر اطمینان کے ساتھ پڑھا کرو. یہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 ہے. سورہ مزمل 73 سورت ہے اور آیت نمبر اس کی 4 ہے جس میں یہ حکم ہوا ہے. یعنی ہر حرف صاف اور صحیح ادا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلاوت میں اسی بات کا خیال فرماتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے بعض لوگوں نے رات کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کی کیفیت معلوم کی, تو آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت اس طرح فرماتے تھے کہ ہر حرف واضح ادا ہوتا تھا. یہ ترمذی شریف, ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں آتا ہے. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا, اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. لہٰذا تیرا مقام اس آخری آیت پر ہوگا جس سے تو پڑھے گا. یہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی روایت. قرآن حکیم کی تلاوت کرتے وقت انسان بعض اوقات ایسی غلطی کر دیتا ہے جس سے معنی بدل جاتے ہیں. یہ قرآن حکیم کو پڑھنے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. تجوید کی اصطلاح میں غلطی کو لہن کہتے ہیں, اور اس کی 2 قسمیں یعنی لہن جلی اور لہن خفی ہیں. تو یہ جو غلطی ہے اس کے بارے میں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی ہوتی ہیں اور کس طرح کی نمایاں غلطیاں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے وہ واضح ہوتی ہیں. تو لہن جلی کا مطلب ہوتا ہے واضح, بالکل نظر آ جانے والی. تو کہتے ہیں لہن جلی کی 4 صورتیں ہیں. ایک صورت کیا ہے کہ ایک حرف کے بدلے میں دوسرا حرف پڑھ دینا, یعنی جیسے قل کہہ دیجئے کی جگہ کو کل کے کھائیے, تو یہ دونوں کا فرق ہے. یعنی قل کی جگہ کل کہہ دیا تو یہ بھی اس کے معنی بالکل تبدیل ہو گئے. قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قلبن کا مطلب ہوتا ہے دل عربی کے اندر. اب اس کی جگہ پہ اگر لفظ قلب کی جگہ پر قلب نکل گیا تو قلبن کا مطلب جو ہوتا ہے وہ کتے کے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل معنوں میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. ذلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ذلیل ہوا کی جگہ ذلہ وہ پھسلا کا لفظ کہہ دیا, تو یہ معنوں میں فرق آ جاتا ہے. علیمن جاننے والے کی جگہ علیمن دردناک.
تو عین سے علیم اور علیم تو دردناک دونوں کا فرق ہے. اسمن نام کی جگہ اسمن گناہ پڑھ دینا. تو یہ ایک بالکل واضح جو ہے وہ غلطی ہے قرآن، جس میں الفاظ جو ہے وہ کاف کی جگہ کاف کہہ جانا، یا جیسے میں نے آپ کو بتا دیا تو وہ کاف کی جگہ کاف کہہ دینے سے قلب ہو گیا. پھر حرف کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا، جیسے قلقنا ہم نے پیدا کیا کی جگہ قلقنا، تو قلقنا کی جگہ پہ قلقنا ہو گیا. تو ان سب عورتوں نے پیدا کیا، تو یہ ہم نے پیدا کیا اور ان سب عورتوں نے پیدا کیا، معنوں میں فرق آ گیا. قالا اس ایک نے کہا کی جگہ قالا اس دو نے کہا، تو یہ دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. تو یہ معنوں میں اس جملے کا جو ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے تو بالکل یہ جو ہے وہ عربی سیکھنے والے جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں. ساکن یہ اعلیٰ کا کیا مطلب ہے؟ جی یہ اعلیٰ کا کیا مطلب ہے؟ کہاں لکھا ہے اعلیٰ؟ قالا لکھا ہے. قالا ہے اس نے کہا، اور قالا کا مطلب ہے اس دو نے کہا. ٹھیک ہے. ساکن کا ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن کر دینا، جیسے جالنا ہم نے بنایا کو جالنا اس نے ہمیں بنایا، اور جالنا کو جالنا پڑھ دینا، تو دونوں میں بالکل فرق ہو جائے گا. یہ صرف آپ کو سمجھنے کے لیے ہے تاکہ یہ غلطیاں نہ ہو. تو یہ تجوید کا تو ہمارا یہاں پہ کام نہیں ہے، لیکن تجوید اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ یہ غلطیاں پڑھتے ہوئے بھی ہم نہ کریں. حرکات اور سکنات میں غلطی کرنا، یعنی زبر کے بجائے زیر پڑھ دینا، یا پیش پڑھنا، یعنی زبر زیر پیش جزم تجدید وغیرہ کو بدل دینا، جیسے انعمتا تو نے انعام کیا کی جگہ انعمتو میں نے انعام کیا. تو یہ بڑا فرق ہو جاتا ہے. جن کے مائک کھلے ہوئے وہ ذرا مائک کو بند کر لیں پلیز تاکہ میں کنسنٹریٹ کر سکوں. قتل داؤد و جالوتا تو قتل داؤد و جالوتا داؤد نے جالوت کو قتل کیا کی جگہ ہم پڑھ دیں قتل داؤد جالوتو، تو جالوت نے داؤد کو قتل کیا. یہ دونوں معنوں میں بالکل جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے. معاذ اللہ. اسی طرح منذرینہ ڈرانے والا کی جگہ منذرینہ ڈرایا گیا پڑھ دینا. لہن جلی سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. ایسی غلطی کرنا بہت سنگین ہوتی ہے، اور جان بوجھ کر کرنا تو والا تو گناہگار ہوتا ہے. تو جان بوجھ کر تو نہ کی جائے. اور اس کو اگر تو ہوتی ہے غلطی پڑھنے میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کاف کی جگہ بہت سے لوگوں سے کاف نہیں نکلتا الگ سے، تو وہ کاف کہہ جا رہے ہیں. تو اگر تو ایسا ہے تو آپ اپنی تجوید کو ٹھیک کریں تاکہ یہ غلطی سے بھی بچ سکیں، کیونکہ وہ غلطی جو کہ ہم درست کر سکتے ہیں وہ پھر معذوری میں جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کی جاتی. لعن خفی سے اس سے مراد کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باریک ہلکی یا پوشیدہ غلطیاں، یعنی جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں. صفات عارضہ کی غلطیوں کو لعن خفی کہتے ہیں، جیسے را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھنا چاہیے لیکن کوئی باریک پڑھے وغیرہ. لعن خفی سے حرفوں کا حسن زینت ختم ہو جاتا ہے. اس قسم کی غلطیوں سے بچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے تاکہ عمدہ طریقے سے قرآن حکیم کی تلاوت ہو سکے. فہم قرآن کی اہمیت کیا ہے؟ جس طرح تجوید کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت ضروری ہے، اسی طرح قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے تاکہ معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ بات میں نے آپ کو شروع میں ہی بتائی تھی کہ فہم قرآن اس وقت یہی ہمارے کورس کا مین جو ہے ولین مقصد ہے. ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کیا ہدایات عطا کی گئی ہیں تاکہ ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں. قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ یہ کتاب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، بہت برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیاتوں میں غور کریں اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ اور سہارا نہ بناؤ بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو دلچسپی سے خوش آوازی سے پڑھا کرو اور اس میں غور کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس کا جلد اجر لینے کی فکر نہ کرو. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر و ثواب اپنے وقت پر ملنے والا ہے. یہ بیہقی کی روایت. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن حکیم کا تدبر یہ نہیں کہ اس کے حروف تو حفظ کر لیے جائیں اور اس کی ہدایت کو چھوڑ دیا جائے، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے پورا قرآن حکیم پڑھ لیا لیکن اس کے اخلاق اور اعمال پر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا. یہی بہت بڑا جو ہے وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ تفسیر ابن کثیر کی روایت میں ہے کہ اس کے اندر لکھا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم قرآن کو صرف الفاظ سے تو پڑھیں
اور اس کی تلاوت بھی بہت اچھے طریقے سے کریں، لیکن وہ میرے رب کے الفاظ جو رب نے میرے لیے میری ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، اگر میں اس سے وہ ہدایت نہ لے سکوں تو اس کا جو مقصد ہے وہ ہمارے لیے وہ واضح نہیں رہ پاتا، پھر ہم اپنے عمل میں اس کو کیسے لے کر آئیں؟ تو یہ بچوں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے، اور اسی کا یہ مقصد سے ہم نے اس کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا ہے۔ تو یہ ہمارے اس کورس کا مین مقصد ہے، یہ آپ سب سارے کے سارے بچے ذہن میں رکھیں۔ تو کوئی بھی بات ہو جو نہ سمجھ میں آتی ہو، آپ مجھ سے کوشچنس کر سکتے ہیں، لکھ کے بھیج سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں، میں اس کے اوپر آپ کو کلیریفائی کرنے کے لیے انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ معلوم ہوا کہ اس کتاب عظیم کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر کیا جائے، اس کے مضامین سے آگاہی حاصل کی جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ یہ ارحم اپنا مائک کو بند کیجئے بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے، آپ بچوں نے دیکھا ہوگا۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ نے جو ہے یہاں پہ دیکھا ہوگا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ مسجد نبوی یہاں پر، اور یہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک بھی ہے۔ یہ ریکویسٹ نہ بھیجیں اور ذرا مائک بند کر لیں حمزہ وغیرہ، یہ مجھے اسکرین جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی ریکویسٹ آپ لوگ نہ بھیجیں تو بہتر ہے۔ تو یہ صرف آپ کو پکچرز وغیرہ آپ کو دکھانے کا مقصد کیا، جنہوں نے وزٹ کیا ان کو تو پتا ہو۔ اب صاحب قرآن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اللہ کے محبوب ترین بندے اور آخری رسول ہیں، جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مکمل اور آخری کتاب قرآن حکیم نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض 23 سال کی جد و جہد، یعنی 23 ایئرز جو میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں قرآن حکیم ان پر نازل فرمایا گیا، کہ اس کی اسٹرگل میں، ان کی جد و جہد کے دوران اسلام کو عالم عرب پر غالب فرما دیا اور انسانیت کو انفرادی اور اجتماعی، انفرادی کیا ہوتا ہے؟ انڈیویجول، یعنی ہر ایک کے لیے بھی، اور اجتماعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلیکٹیو۔ تو کلیکٹیو بھی یعنی زندگی میں ہم زندگی جو گزار رہے ہیں وہ ہر بندہ اپنے انڈیویجول بیسس کے اوپر کیسے زندگی گزارے، اور اگر ہم آپ سارے مل کر زندگی گزار رہے ہیں تو جس ٹائم فریم میں جس وقت ہم اور آپ ملے ہوئے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں، مطلب آپ کے ساتھ چیزوں کا لین دین بھی ہو رہا ہے، باتوں کا لین دین بھی ہو رہا ہے، تو اس کے اندر ہماری اجتماعی زندگی کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، کون سے طریقے ہمیں جو ہے وہ اجتماعی زندگی میں اور انفرادی زندگی میں زندگی گزارنے کے اپنانے چاہیے، اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 23 سال کے عرصے میں جو ہے وہ بتایا، انہوں نے ہم کو سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب دیکھیے اس سے پہلے جتنے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر تھے وہ مختلف مخصوص قوموں کے اوپر آتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ رحمت صرف اس وقت کے لیے نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آخری نبی ہیں، اور یہ دیکھیے کہ انہوں نے جو طریقہ کار زندگی کے ہم کو وضع کیے، وہ زندگی کے طریقہ کار اس وقت سے لے کر رہتی دنیا تک، جب تک قیامت آئے گی اس وقت تک کے تمام طریقے جو انہوں نے بتائے تھے وہ ویسے کے ویسے ہی استعمال کیے جائیں گے اور کرنے چاہیے جو انہوں نے سکھائے تھے۔ تو اس لیے ان کی جو طریقے تھے یا ان کے جو اسوا تھا، یہ بیٹا یہ اسکرین کے اوپر پھر دوبارہ آپ لوگ شروع ہو گئے، یہ اسکرین کے اوپر جو بھی کر رہے ہیں ایک تو اپنے مائک بند کر لیجئے، میں نے پہلے بھی کہا ہے جب میں آپ کو الاؤ کروں تب یہ کام کیجئے، ٹھیک ہے؟ ابھی اسکرین کے اوپر آپ لوگ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمام انسانوں کے لیے بہترین اسوہ قرار دیا ہے، مطلب بہترین طریقہ جو ہے وہ زندگی کا جو ہو سکتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہم کو سکھایا۔ تو صرف یہ اس وقت کے لیے سکھانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ آج بھی ان کا بتائے گئے طریقے جو ہے وہ ہمارے لیے وہ موجود ہیں، اور اسی پر ہم کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزبان قرآن حکیم کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی بلندی ہے، ہم جس میں جو ہے سورہ انشراح کے اندر جو 94 سورہ ہے آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے پناہ عنایات سے راضی ہو جانا،
سورہ دوحہ یعنی سورہ نمبر 93 ہے، آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو کتنا بلند فرمایا کہ آج تک ان کا ذکر جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ ہی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب سورہ ہے 33 آیت نمبر ہے 21، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق و کردار کے اوپر، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ سورہ قلم یعنی جو کہ سورہ ہے سورہ نمبر 68 اور آیت نمبر یہ ہے 4 نمبر آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع محبت الہی کے حصول و مغفرت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سورہ آل عمران کی جو ہے تیسری صورت ہے قرآن کی اور آیت نمبر یہ 31 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت اور سب لوگوں کے لیے رسول ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک مخصوص وقت کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں۔ اچھا، جہان کی جو جسے کہتے ہیں تعریف ہے وہ کیا ہے؟ جہان کا مقصد جس کا جو دور ہے وہ بھی ایک جہان ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے لیے جو دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کو مختلف پلانٹس نظر آ رہے ہیں، آپ کو مختلف ستارے نظر آ رہے ہیں، ایک تو وہ بھی جہان ہے۔ ایک جہان جس میں ہم رہتے ہیں، تو جس ٹائم فریم میں، جس وقت کے اس عرصے میں جس میں ہم اس دنیا کے اندر جو ہے وہ رہ رہے ہیں، تو یہ ہمارا جہان ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے اس وقت سے لے کر اب تک کے قیامت تک آنے والے جتنے بھی جہان، جتنے بھی دور، جتنے بھی لوگ آئیں گے، ان سب کے لیے وہ رحمت ہے اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ انبیاء 21 نمبر سورہ آیت نمبر 107 ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ سبا جو کہ 34 نمبر سورہ ہے، آیت نمبر 28 ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تشریح فرمانے والے ہیں۔ تو اس میں فرمایا سورہ نحل 16 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 44 میں کہ ذکر قرآن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے نازل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر واضح فرما دیں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے کہ جب بھی ان کا نام آئے تو آپ سب کو اور ہم سب پہ یہ حکم ہے کہ ہم ان پہ درود و سلام بھیجیں۔ تو یہ سورہ احزاب آیت نمبر 30 سورت نمبر 33 آیت نمبر 56 کے اندر کہ بے شک اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ تو جب بھی آپ کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم سب کو جو ہے ان کے اوپر درود بھیجنا لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شانیں کیا ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 سے 33 اور آیت نمبر 46 اور 45 اور 46 کے اندر اس بات کا بیان فرمایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد ہے کہ گواہی دینے والے ہیں، خوشخبری سنانے والے اور عذاب سے ڈرانے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وحی کے مطابق کیا ہے کہ اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا ارشاد تو صرف وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ سورہ نجم 53 نمبر سورہ ہے، آیت نمبر 3 اور 4 ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور ان کا ذکر جو ہے وہ قرآن کی سورہ احزاب یعنی سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر 44 ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبیوں میں آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین کی مہر ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ ذکر واضح ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جو کے ذریعے جو اللہ رب العزت نے ہم کو ہدایات دی، وہ ہدایت یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ بھی فرما لی اور ہمارے لیے فریز کر دی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اوپر بھی ایک نظر ڈال لیں، کیونکہ آج کے دور میں ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے کیا ہے، ان کی کیا جو ہے نا اہمیت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ نبی ہیں جنہوں نے ہمارے لیے جو ہے وہ کامیابی کا وہ طریقہ جو کہ ہمارا رب ہم سے مقصود رکھتا ہے، مطلوب رکھتا ہے، وہ ہمیں بتایا۔ تو ان کی کیا اہمیت ہماری نظر میں ہونی چاہیے اور کیا ان کی حیات مبارکہ گزری ہے، تو اس کو ہم ذرا یہاں پر بتاتے ہیں۔ یہ تو ایسے تو ان کی شان میں لکھنا یہ بہت کم ہوگا، لیکن ان کے بارے میں تاکہ ہم کو احساس ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک
عام انسانوں کی طرح ہم ان کو نہ تصور کریں، اور بلکہ ان کے بارے میں جو چیز ہم سمجھیں اس کو دل سے سمجھ کر کے اس کو سمجھیں کہ وہ کیوں اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمد، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، یعنی سب سے پہلے ولایت مبارکہ سے آغاز ہے۔ پریزنٹ کب لگے گی؟ جی پریزنٹ کب لگے گی؟ اینڈ میں 15 منٹس کے اندر لگے گی بیٹا، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ اس کو سمجھ لیجیے کیونکہ یہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، وہ آپ کو سب ٹائم دیں گے، آپ کو پریزنٹ کا بھی ٹائم دیں گے، سب دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بروز پیر ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام سیدہ حضرت آمنہ بنت وہب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہونے والے نور سے ملک و شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ نور ہدایت سے ملک و شام کے محلات کسی کے محلات کہتے ہیں آپ کے جو بڑے بڑے جو کنگ کے پیلیسز ہوتے ہیں ان کے لیے بات ہو رہی ہے۔ تو ملک شام جو ہے سیریا کا نام ہے، ٹھیک، تو وہاں کے محلات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی عورتوں میں حضرت سیدہ آمنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور صوبیہ رضی اللہ عنہا شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر مبارک پہلی مرتبہ بچپن میں ہوا۔ شق صدر یعنی قلب کو جو ہے ان کا سینہ چاک کر کے قلب کو جو ہے وہ دھویا گیا تھا، تو وہ بچپنے میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو والدہ ماجدہ سیدنا آمنہ کا وصال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، جبکہ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں جناب ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف سفر تجارت کیا۔ تجارت کسے کہتے ہیں؟ ٹریڈ، یعنی جب وہ وہاں پر گئے تو ان کی عمر جو ہے وہ 12 سال کی تھی، تو ابو طالب کے حضرت جناب ابو طالب کے ساتھ جو ہے وہ یہ گئے تھے وہاں پہ ٹریڈ کرنے کے لیے شام کی طرف۔ اور جب 8 برس کے ہوئے تھے تو ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک 3 صاحبزادے، یعنی 3 جو ہے وہ ان کے بیٹے ہوئے تھے، 3 بیٹے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، جو سب یہ تینوں بیٹے جو ہے وہ بچپنے میں ہی ان کا انتقال بھی ہو گیا، اور 4 جو ہے وہ ان کی صاحبزادیاں تھیں، جن میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، جبکہ بعض اہل تشیع مورخین کی رائے کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے بھی صادق و امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ صادق و امین کسے کہتے ہیں؟ صادق و امین کہتے ہیں ٹروتھ فل اور امانت دار جو ہو۔ تو ٹروتھ فل تو تمام جتنے بھی انبیاء ہوتے ہیں وہ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ صادق و امین ہوتے ہیں، اور اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے صادق ہونے کی، سچے ہونے کی گواہی وہ دیتے ہیں۔ تو یہ اعلان نبوت سے پہلے تمام جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کی یہ کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں۔ جب وہ ہمیشہ سے سچے ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہوتا، کبھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ غلط کام نہیں کیا ہوتا، اور کبھی جو ہے وہ کسی کی کوئی چیز رکھوائی ہوئی امانت کے اندر خیانت نہیں کی ہوتی، کبھی بھی ان کی چیز کے اندر جو ہے وہ کمی یا زیادتی نہیں کی ہوتی۔ تو جب ان کو جو ہے وہ نبوت دی جاتی ہے، اور نبوت کے بعد جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو نبوت دیتے ہیں، اور ان کا اعلان نبوت ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اعلان نبوت کریں، تو اس وقت جو ہے وہ جب یہ بات کرتے ہیں لوگوں کے سامنے تو لوگ جو ہے وہ ان کی بات کو بالکل سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا کردار جو ہے ہمیشہ سے صادق و امین رہا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوتا، اس لیے ان کی بات کا ماننا لوگوں کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 ایئرس کی ہوئی تو سب سے پہلے جو ہے وہ وحی کا آنا، یعنی اللہ کی طرف سے جو ریویلیشنز ہوتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وحی لے کر آئے تھے، ان کا آغاز ہوا، یعنی وہ شروع ہوئی وحی آنا۔ تو وحی کے آغاز سے ہجرت مدینہ تک یہ ہم آ کے پڑھتے ہیں نماز کے بعد، تو میں ابھی آپ کے پاس جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو لگا کے جا رہا ہوں، جو کہ ویڈیو جو ہے اسی سے متعلق ہے، جو اگلا ٹاپک ہمارا شروع ہو رہا ہے کہ اللہ کو اللہ اکبر ہم کیوں کہتے ہیں۔
تو اللہ کو اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں، ذرا آپ لوگ دیکھ لیجئے اس کو، ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو سنیں سمجھیں. زرار بھائی وہ نہیں آئی ہے ویڈیو بھی. صدائیں بلند کرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حقیقی اوکے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نمازوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ آئیں آج ہم آپ کو اس کا حقیقی مطلب سمجھاتے ہیں. جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ ایک عام آدمی کے حجم کے مقابلے میں 20 ارب کھرب گنا بڑی ہے، جبکہ ہمارا سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. اس کے مقابلے میں اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نمازوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ آئیں آج ہم آپ کو اس کا حقیقی مطلب سمجھاتے ہیں. جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ ایک عام آدمی کے حجم کے مقابلے میں 20 ارب کھرب گنا بڑی ہے، جبکہ ہمارا سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. اس کے مقابلے میں ایٹا کورینائی نامی مشہور ستارہ ہمارے سورج سے بھی 50 لاکھ گنا بڑا ہے. اس کے بعد بیٹل جوس نامی ستارے کا نمبر آتا ہے جو ہمارے سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے. اور پھر وی وائی کینس میجورس نامی ستارے کی بڑائی کا تو کیا ہی کہنا، یہ ستارہ ہمارے سورج سے 1 ارب گنا بڑا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ملکی وے ہے، اور ہماری صرف اس ایک کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے 300 ارب سے زائد سورج موجود ہیں. اور یہ کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم کسی ایسی چیز میں سوار ہوں جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہو، یعنی 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگانے والا ہو، تو اس کو بھی ہماری کہکشاں کو پار کرتے کرتے 1 لاکھ سال لگ جائیں گے. اندازہ ہوا نا کہ ہماری کہکشاں کتنی بڑی ہے؟ لیکن نہیں، آئیں ہم آپ کو اپنی پڑوسی کہکشاں میں لیے چلتے ہیں جس کا نام اینڈرومیڈا ہے. وہ ہماری کہکشاں سے 2 گنی ہے، یعنی 2 لاکھ نوری سال وسیع و عریض. لیکن یہ بھی چھوٹی ہے. M81 نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے 60 گنا بڑی ہے، جبکہ IC 1011 نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے 600 گنا بڑی ہے. اب سمجھ آ رہا ہے نا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. آئیں، ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. جیسے ستاروں سے کہکشائیں بنتی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اسی طرح کہکشاؤں سے کلسٹر بنتے ہیں، اور جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں واقع ہے اس کا نام ورگو کلسٹر ہے.
اور صرف اس ایک کلسٹر میں 47,000 کہکشائیں ہیں۔ اور معاملہ ابھی یہیں ختم نہیں ہوا، کلسٹرز بھی آپس میں مل کر سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام لوکل سپر کلسٹر ہے، اور اس سپر کلسٹر میں 100 کے قریب کلسٹر ہیں، اور اس سپر کلسٹر جیسے کم و بیش 1 کروڑ سپر کلسٹر ہماری کائنات میں موجود ہیں، جو ایک عظیم جال میں معمولی نقطہ نظر آتے ہیں، اور ان سب کو صرف ایک ذات یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اندازہ ہوا کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ یہی وہ کبریائی ہے جس کو قرآن سورہ زمر میں یوں بیان کرتا ہے، اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اس کی بڑائی کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ یہ ہے اللہ اکبر کا صحیح مطلب، اور یہی وہ عظیم جملہ ہے جس کو سننے اور سمجھ لینے کے بعد سوائے انتہائی متکبر کے ہر ایک شخص کا سر سجدے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ Billions of stars are scattered throughout the universe. The one at the center of our solar system plays a special role for us here on Earth. Our sun formed about 4.5 billion years ago in the Milky Way galaxy's Orion Spur. It was born when a cloud of dust and gas, known as a solar nebula, collapsed. And in the middle of this formation, matter condensed into a burning ball of gas that became our sun. The sun's fiery nature, along with a tremendous gravitational pull and an extensive magnetic field, helped it to become the heart of our solar system. The sun can be divided into 6 layers or regions: the corona, the chromosphere, the photosphere, the convective and radiative zones, and the core. In terms of atom count, the sun is about 91% hydrogen, the sun's fuel, 8.9% helium, and 0.1% heavier elements, such as carbon and nitrogen. Due to the sun's extreme temperatures, these elements stay in a gas-like phase called plasma. In the core, temperatures reaching at least 27 million degrees Fahrenheit, combined with the sun's powerful gravity, fuse together hydrogen molecules to create helium. Called thermonuclear fusion, this releases an enormous amount of energy in the form of radiation, electricity, solar wind, and, as we experience on Earth, life-giving heat and light. Such volatility is contained thanks to the sun's tremendous gravity. It's strong enough to hold the solar system intact and is primarily due to the sun's size and mass. Our sun is the largest and most massive object in the solar system. It's more than 100 Earths wide and could theoretically fit all 8 planets inside nearly 600 times. It also contains approximately 99.8% of all the mass in the solar system. Because of this mass, the sun has a great pull on the fabric of space, creating a gravitational force that causes nearby planetary bodies to be drawn toward it. This gravitational pull allows the sun to hold together a system of 8 planets, potentially dozens of dwarf planets, at least 170 moons, and countless comets and asteroids. Without the sun's gravity, these celestial bodies would drift off into deep space.
Another critical property of the sun is its magnetic field, which encapsulates the entire solar system. Called the heliosphere, this force field protects the planets from harmful cosmic radiation. It's caused by the sun's plasma pushing electrically charged particles toward the star's poles. This process turns the sun into a giant magnet. Although the sun's magnetic field is invisible to the naked eye, its effects are noticeable. On the sun's surface are dark areas called sunspots, which mark strong pockets of magnetism. On Earth and on some of the other planets, the sun's magnetic field interacts with their atmospheres, resulting in beautiful auroras. Despite its size and strength, the sun will not last forever. In about 6.5 billion years, it will run out of its hydrogen fuel, expand to envelop Mercury, Venus, and even Earth, and then collapse into a small star known as a white dwarf. In the meantime, the sun will continue to play a critical role in the system that bears its name. The sun's protective magnetic field, tremendous gravitational pull, and ability to create vast amounts of energy will protect, contain, and give life to our solar system. जी, तो आज हम इतना रखते हैं. आप लोग अपनी अटेंडेंस भेज दीजिएगा. कुछ सवालात मैं आपसे कर लेता हूँ आज के उसके बारे में कि जो है वो हमने जो पढ़ा है उसके अंदर क्या कुछ समझ में आया, कोई चीज़ अगर हमसे रह गई है समझने के लिहाज से या आपने समझाने के लिहाज से कोई सवाल लगवा ले. जी, अपने जो है वो स्टूडेंट नंबर्स आपके पास मौजूद होंगे. वो स्टूडेंट नंबर्स जो है वो चैट के अंदर जो है वो भेज दीजिए कि आप लोग रहे थे हाजिर. अब मेरे कुछ सवालात हैं, आपने होपफुली जो है वो देख लिया होगा, ये तमाम वीडियो भी देखी आपने. तो सवालात बच्चों से ये हैं कि पहले तो ये बताएं कि आपने इस वीडियोस के अंदर पहली वीडियो जो हमने दिखाई थी आपको, उसमें आप लोगों ने क्या क्या देखा था. ये नोट करते जाइए मेरे सवालात को, ठीक है ना. तो जो पहली वीडियो आपको मैंने दिखाई थी उसमें आपने क्या चीजें देखी थी, ठीक है. दूसरी बात आप हमें बताइए कि हमारे जो मिल्की वे है, ये मिल्की वे क्या है और क्या हमने इसमें आपको दिखाने के लिए बताया. ये तमाम चीजें जो आपको दिखाई गई वो किसने पैदा की है, ठीक है. ये इसलिए मैंने आपको दिखाई थी. तो ये सवालात हैं मेरे आपसे. जो मैंने आपको दूसरी वीडियो दिखाई थी उसके अंदर आपने क्या चीज देखी थी और जो उसके अंदर दिखाई गई थी उसके अंदर जो आग दिखाई गई थी, उस आग यानी जो आपको फायर नजर आ रही थी वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड की उसकी अंदर आग थी. तो ये मेरे सवालात हैं. अब आपके कोई सवालात हो तो मुझसे कर लीजिए. ये 15 मिनट्स हमारे पास हैं. मैं जो है वो दूंगा ये हमारे कोऑर्डिनेटर को. तो अशफाक साहब आप मौजूद हैं? जी जरूर भाई. तो जी आप अटेंडेंस ले लीजिए और इनसे. जी अटेंडेंस तो आप लोग जैसे मैंने बताया कि मैसेज चैट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिए, हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे. आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रही है. और अब जो जिस किसी को भी सवाल करनी है उन लोग अपने हैंड्स रेज कीजिए और एक 1 by 1 उन सबको मौका दिया जाएगा क्वेश्चन के लिए.